بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دین اسلام کے پیارے دوستوں، پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں۔ امیری، غریبی، مالی تنگ دستی اور خوشحالی کا نظام رب کائنات جل شانہ کی مشیت پر ہے۔ مالی تنگ دستی نمازی اور بے نمازی کو دیکھ کر نہیں آتی۔ بڑے بڑے متقی اور پرہیزگار لوگ بھی معاشی تنگی کی آزمائش میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ بھی آزمائشوں اور امتحانات کی منزلیں طے کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ اپنے فضل و کرم سے ہر مسلمان مرد عورت کو معاشی تنگی اور دیگر آزمائشوں سے کامیابی کی نعمت کے ساتھ ہمکنار فرمائے اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ذلت والی محتاجیوں اور پریشانیوں سے محفوظ فرمائے۔ ناظرین و سامعین کرام، آج ہم آپ کے پاس بہت ہی خوبصورت وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے اس وظیفے پر عمل کرنے سے آپ بہت جلد خوشحال اور دولت مند ہو جائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، تفسیر قرطبی جلد نمبر 10 جز نمبر 20 صفحہ نمبر 250 اور باقی تمام حوالہ جات اوپر موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے راوی ہیں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اس نے اپنی غربت اور معاشی تنگی کی شکایت کی، تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا کہ جب تم اپنے گھر میں داخل ہو، خواہ گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، تو کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر مجھ پر سلام پڑھو، یعنی السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ایک مرتبہ سورۃ الاخلاص شریف پڑھو، قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا، یعنی اس نے اپنا معمول بنا لیا، جب بھی اپنے گھر میں داخل ہوتا دایاں قدم اندر رکھتے ہی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مقدس کے مطابق عمل کرتا، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس پر دولت کی ریل پھیل کر دی۔ اتنی اللہ تعالیٰ نے اس کو دولت دی، یہاں تک کہ وہ دولت اپنے ہمسایوں، قرابت داروں، رشتہ داروں، دوست احباب کو بھی دینے لگا۔ تو ناظرین کرام، اس عمل کو ضرور اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور اس کو ضرور دوسروں تک شیئر کیجیے گا۔